باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ خاموش لوگوں کو جو چیز سب سے زیادہ تھکا دیتی ہے وہ ان کے دماغ کا شور ہے۔ دھوکے کا سب سے اداس پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی کامیابی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی۔ کوئی چیز یا انسان ہر کسی کے لیے تب تک اہم ہوتا ہے جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا 9 ناکام لوگوں کے درمیان ہے تو یقیناً 10ویں نمبر پر آپ ہوں گے۔ ایک چھوٹا مقصد حاصل کر لینا کسی بڑے مقصد کو کھو دینے سے بہتر ہے۔ زندگی روزانہ ہمیں ایک نیا کل دے کر ہم سے ہماری عمر کا ایک حصہ چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے لگائی جانے والی توقعات ہمیشہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ پیسے کو محفوظ زیادہ اور خرچ کم کریں۔ اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ نہ دیں۔ یہ آپ کے لیے خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کریں۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ آپ کی محنت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر طرح کی خوشی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا کچھ اور۔ ایک چوہا بھی آپ کا مکان گرا سکتا ہے اگر آپ کے گھر کی دیوار کمزور ہو۔ لوگوں میں لڑائی اور فساد کی سب سے بڑی وجہ ان کے اپنے الفاظ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ دوست کا انتخاب ایسے کرو جیسے بیوی کا کرتے ہو، تاکہ صرف موت ہی آپ کو اس سے جدا کر سکے۔ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں، دوسروں کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمیں دکھ محسوس کرنا چاہیے لیکن اس کے اثر میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے حالات بدلنے سے لوگ بھی بدل جاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تنہا رہیں۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہیں جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتارتے ہیں۔ جب غیرت زنگ آلودہ ہو جائے تو تلواریں اور ہتھیار رقص میں استعمال ہوتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت ضرور ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ بڑے خواب دیکھیں کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ آپ جتنے بھی دولت مند ہو جائیں تکلیف سے نہیں بچ سکتے اور سکون کبھی خرید نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی کام کو لے کر خوفزدہ ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ علم خوف کو فتح کرتا ہے۔ ایک منفی ذہن آپ کو کبھی بھی مثبت زندگی نہیں دے سکتا۔ جو شخص صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے اس کی کامیاب ہونے کے امکان بہت کم ہیں۔ میں نے زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو ایک موقع کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ تاریک لمحات ہی ہمیں روشنی کی طرف توجہ دلواتے ہیں۔ یہ بات بہت ہی غلط ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ کاروبار پر قائم ہونے والی دوستی دوستی پر قائم ہونے والے کاروبار سے بہتر ہے۔ اگر زندگی میں اپنا الگ نام بنانا ہے تو سب سے الگ چلو۔ کسی کا ساتھ آپ کو ہمت تو دے سکتا ہے لیکن اس سے آپ کی اپنی پہچان نہیں بن سکتی۔ جو سبق انسان تکلیف میں سیکھتا ہے وہ اسے زندگی میں کوئی استاد اور کتاب نہیں سکھا سکتی۔ مصائب اور مشکلات کا ہماری زندگی میں آنا ہمیں سمجھدار بناتا ہے۔ انسان کو سیکھنے کا موقع سب سے زیادہ اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے پسندیدہ کام میں ناکام ہو۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ آپ کئی منزلوں کو تلاش کر رہے ہیں اور کئی منزلیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔
وہ شخص آپ کا سب سے بہترین استاد ہے جو آپ کو اس بات کا یقین دلائے کہ آپ میں کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انسان کسی کے لیے بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ اگر آپ آسان کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ہوگی، اور اگر آپ مشکل کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں کچھ بھی ناممکن نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی توہین نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اگر آپ ایک بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں۔ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے اور کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں اور انسان وہ کرنے لگتا ہے جو اس نے نہ کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی چاہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کر کے بدترین کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود کڑوے نہیں ہوتے، زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ عاجزی انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ بڑا سوچیں لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کریں۔ لازمی نہیں کہ آپ حق کی بات کرنے کے لیے صرف لڑائی ہی کریں، کیونکہ آپ اپنے دماغ، الفاظ اور عمل سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ زیادہ تر چیزیں جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ اصل میں کبھی ہوتی ہی نہیں۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں، اس میں کانٹے بھی بہت ہیں۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت ہے تو وہ کام جاری رکھو، آپ صحیح جگہ پر ہو۔ جیت اور ہار آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ مان لو تو ہار ہوگی، اور اگر ٹھان لو تو جیت ہوگی۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ 8 بری عادات جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے گھر کے راز کسی کو بتانا، اپنے مسائل ہر کسی کو بیان کرنا، بھکاری کی طرح زندگی گزارنا، اپنے لیے رزق تلاش نہ کرنا، دوسروں کی چاپلوسیاں کرنا، اپنی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی تکلیف میں شریک نہ ہونا۔ اچھی چیزیں ہمیشہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ خامیاں ہر امیر ترین اور کامیاب انسان کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو صرف اس کی دولت نظر آتی ہے۔